عدل انصاف جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لاریب کتاب سے جو سورہ نساء آیت نمبر 58 میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب تم انصاف کرو، جب تم کو فیصلہ کرو تو انصاف کے تحت فیصلہ کرو. تو یہی بات ہے کہ اس انصاف کی کٹہرے میں کھڑا ہونے والا صرف عدالت کا وہ مجرم یا ملزم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہر وہ آدمی آئے گا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ تو فیصلہ کر. چاہے اپنے گھر میں کسی کے ساتھ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے شہر میں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، 2 گروہوں میں فیصلہ کرنا ہوگا، 2 ملکوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینگ مسلمان، بینگ پاکستانی، ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ملک میں جو افراتفری ہے، انات پرستی ہے، اس کی جو بیسک وجہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. قرآن اور سنت کی وہ تمام جو پہرائیں ہمارے سامنے ہیں. مفتی صاحب ذرا وضاحت فرمائیے گا، جو لوگ رب کریم کی اس لاریب کتاب سے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیرا ہونے کے بعد انصاف کا نظام کام کرتے ہیں، تو رب کریم کے ہاں ان کے لیے کیا مقام ہوتا ہے، ان کی کیا منزلت ہوتی ہے؟ آپ نے سوال کیا، وہ سوال بھی بڑا اچھا ہے، لیکن چونکہ میرے ساتھ قانون دان دونوں حضرات بیٹھے ہیں، جی بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں. جی عدل و انصاف معاشرے میں تب قائم ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے حاکم وقت، قاضی وقت. اگر وہی منصف نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے گناہوں کا بھی سبب ہے یہ، لیکن وہ قاضی کیسے انصاف کر سکتا ہے جو خود کرپشن سے اس نے وہ سیٹ حاصل کی ہے؟ ٹھیک ہے، جس کا مستحق ہی نہیں تھا اس مستحق پہ جگہ پہ بیٹھے گا تو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اور صحابہ کے دور کے جتنے بھی واقعات ہیں یا جتنی بھی وہ احادیث ہیں، جتنے بھی جو ہے نا روایات ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کی بنیادیں جو لوگ تھے نا، انہوں نے سب سے پہلے انصاف کو قائم کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور بھی انصاف اور جو ہے نا صادق و امین پر ہے، اور مدنی دور میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاشرہ قائم کر دیا تھا جس پر جو ہے نا عمل کیا جا رہا تھا، اور عدل و انصاف کی بنیاد پر وہ بنیاد ریاست کی رکھ دی جا چکی تھی، اس لیے وہاں جرائم ختم ہو چکے تھے. اس لیے ہمیں وہ اس طرح کی سخت مثالیں نہیں ملتی، وگرنہ ہر ایک بندے کو پتا تھا کہ اگر چوری کی جائے گی تو ہاتھ کٹ جائے گا، اگر قتل کیا جائے گا تو بدلے میں قتل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، قصاص ہوگا. اس لیے وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا تھا. اس معاشرے میں چونکہ بگاڑ ہمارا بن چکا ہے، ہم ایک تو یہ بھی ضمناً کہا گیا کہ دوسری جو قومیں ہیں وہ اس نے پہلے زندگی لے لی ہے، اور جو ہم نے بعد کی لے لی، ہم نے بعد والی بھی نہیں لی نا، تو انہوں نے پہلے والی بھی لی ہے، وہ بھی اپنے لیے لی ہے، اپنی قوموں کے لیے لی ہے. وگرنہ جتنا بھی پاکستان میں فساد ہے، اگر جو ہے نا 20% ہمارا ہاتھ ہے تو 80% ان قوموں اور ان ملکوں کا ہاتھ ہے یہاں پر بے انصافی اور ہر جو ان کا پٹھو ہوتا ہے، جو ان کے بوٹ پالش کرتا ہے، وہاں رہتا ہے، ان کا جو ہے نا چمچہ گیر ہوتا ہے، اسے جہاں پر ہم پر مسلط کر کے اپنی طرف سے آرڈر دیے جاتے ہیں کہ یہ آرڈر تم نے فالو کرنے ہیں. اس کا مطلب انصاف ان کا بھی تو نہیں ہوا نا، وہ بھی منصف، وہ کہاں منصف، وہ انصاف کے ڈومین میں رہتے ہوئے مطلب انتشار پھیلا، ان کا انصاف اپنے شہری کے لیے ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم کے لیے جو ان کا اپنا شہری ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو اپنے کتوں کو بھی حق دیتے ہیں. لیکن مسلمان دنیا کے کسی کونے میں یار مسلمان جھلس رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ظلم و بربریت مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں یہ لوگ ظالم، بے شک اسرائیل ہوں، انڈیا ہوں یا کوئی بھی ملک ہو، افریقہ ہو، جو بھی مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے، ہر ایک بندہ اس کے جو ہے نا اسرائیل کے پیچھے پوری یہودی اور ساری یورپی یونین کھڑی ہے کہ مارو یار مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے. یہ وہ منصف نہیں ہے، وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، انصاف جب بھی قائم ہوگا تو اللہ کے نبی کا دین کرے گا. یاد رکھیے گا، ساری دنیا میں انصاف جب بھی قائم ہوا ہے یا رسول اللہ نے قائم کیا ہے یا رسول اللہ کے غلاموں نے قائم کیا ہے. اور ایسا ویسا نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ آپ نے حقیقی حق ادا کیا ہے. جہاں جہاں آپ کا نمائندہ موجود تھا، آپ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ معاشرے کا کوئی بندہ بھی، کوئی کتا بھی بھوکا نہیں مرنا چاہیے. تو یہ عدل و انصاف جب قائم ہوگا تو پھر عدل و انصاف کا یہ معیار تھا. ہم تو حاکم وقت کیا علاقے کے کسی وڈیرے کے خلاف جو 4 پیسے ہوئے گاڑی رکھی ہے اس کے خلاف کوئی بندہ غریب نہیں بولتا کہ یار تھانے میں یہ ہمیں مار دلوائے گا یا معاملات ہیں. وہاں یہ عالم تھا کہ جب ایک جو ہے نا کسی مقدمے میں
ایک شخص کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا تھا، تو حضرت مولا کائنات کی جب عدالت میں آپ قاضی وقت حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کٹہرے میں وہ عام شخص کھڑا ہے اس کٹہرے میں حضرت فاروق اعظم امیر المومنین بھی کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اب میرا دل خوش ہے کہ میرے ملک کی، میری سلطنت کی عدالتوں میں انصاف ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا ہوا، تو آپ نے ثالث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو حضرت زید بن ثابت نے اپنے سرانے حضرت امیر المومنین کو بٹھانا چاہا کہ آپ امیر المومنین یہاں بیٹھیں، مسئلہ بعد میں سننا ہے آپ کا. تو حضرت فاروق اعظم خود بول پڑے. آپ نے فرمایا آپ کا پہلا جو ہے نا عمل ہی، پہلا کام ہی انصاف کے خلاف ہے. اب میں آپ کے پاس امیر المومنین بن کر نہیں آیا، بلکہ ایک فریق بن کے آیا ہوں. یا ابی کے حق میں آپ فیصلہ دیں گے یا میرے حق میں فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابی کا جب آپ نے ان کے دعوے کا انکار کیا تو حضرت عمر پر قسم لازم آئی کہ یہ قسم اٹھائیں گے، تو پھر چونکہ دلیل نہیں تھی تو آپ نے فرمایا یہ امیر المومنین ہے، میں ان سے قسم نہیں لے سکتا. تو حضرت فاروق اعظم پھر بول پڑے. آپ نے فرمایا زید ایسا نہ کرو، انصاف تب قائم ہوگا کہ جب مقدمے میں آنے والا اگر امیر المومنین ہے اور ایک عام مسلمان ہے، دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا، تب انصاف قائم کیا جائے گا. شاندار بات مفتی صاحب کی.